حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ اس زمانے میں لوگ اللہ کو بھلا چکے تھے اور بتوں کو اپنا معبود بنا بیٹھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور نہایت نرمی اور محبت کے ساتھ فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہ دن ہو یا رات۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر حال میں لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے۔ کبھی وہ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، کبھی اس کے عذاب سے ڈراتے، اور کبھی نرمی سے سمجھاتے کہ توبہ کر لو، تم پر رحم کیا جائے گا۔ لیکن قوم نے ان کی بات سننے کے بجائے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے اوڑھ کر منہ پھیر لیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم نے تمہیں اپنی ہی طرح کا ایک انسان پایا ہے، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ اگر تم اللہ کی طرف لوٹو گے تو وہ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، تمہیں طاقت دے گا اور تمہاری خطائیں معاف کر دے گا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے انکار کیا اور کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دکھ بھرے دل کے ساتھ فرمایا، عذاب لانا میرا کام نہیں، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر ابتدا میں بہت ہی کم لوگ ایمان لائے۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا آغاز تھا، صبر، اخلاص اور ثابت قدمی کی ایک عظیم مثال۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی اور حق بات سننے کو تیار نہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات چھپ کر اور علانیہ اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ لیکن قوم نے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم جیسے ایک عام انسان ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھایا، مگر بہت کم لوگ ایمان لائے۔ آخرکار حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب، ان ظالموں کو ہدایت نہ ملنے کی صورت میں زمین پر باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام خشکی پر کشتی بنا رہے تھے تو قوم ایک بار پھر ہنسنے لگی اور مذاق کرنے لگی، مگر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جب آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا، اور وہ لوگ بھی کشتی میں داخل ہو گئے جو ایمان لا چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا اور فرمایا کہ میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ لیکن بیٹے نے انکار کیا اور کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لے گا۔ اسی لمحے ایک بلند موج اٹھی اور اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ آخرکار پوری نافرمان قوم پانی میں غرق ہو گئی اور صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ جب طوفان تھم گیا اور کشتی ایک پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اتر آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کا حکم ہمیشہ سچا ہوتا ہے، صبر اور ایمان کبھی ضائع نہیں جاتے، اور نافرمانی کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔